کہ آپ کوئی سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ بتا رہے تھے. جی بتا رہا ہوں. ظاہر ہے ایک اور ایشو بھی نکلا تو اس پہ بھی ایک سیکنڈ یا 1 منٹ کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں ابھی. جی جزیہ جو ہے، جزیہ تب تک اللہ کے فضل سے جاری رہے گا جب تک دنیا میں یا تو آخری غیر مسلم زندہ ہے، مسلمان نہیں ہوا ہے، یا قتل نہیں کیا گیا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ جزیہ ختم کریں گے، تو جب وہ آئیں گے تو یا تو تمام غیر مسلموں کو ختم کریں گے یا ان کو مسلمان کریں گے، تو تب جزیہ ختم ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی آخری جو سور ہوگا اس کو بھی قتل کیا جائے گا. تو دنیا میں جب تک آخری سور موجود ہے اور آخری غیر مسلم موجود ہے، انشاءاللہ جزیہ جاری رہے گا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہ نخلہ اور عشیرہ کے نام سے دو گروپ بھیجے گئے تھے مدینہ کے ابتدائی دور میں. جیسے کہ سورہ بقرہ جو ہے مدینہ کے ابتدائی دور کا سورہ ہے، اور سورہ توبہ جو ہے وہ آخری وقت کا ہے. تو اسی لیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کا ذکر کیا کہ اس میں نخلہ اور عشیرہ کے مقام پر 2 قافلے جا رہے تھے. اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے گروپ کو بھیجا گیا تھا، اور اس دوران اتفاق سے وہ اشر الحرم تھے، یعنی کہ جو ممنوع مہینے تھے، اس دوران مسلمانوں کو قافلے ہاتھ لگے. تو ان کو اجازت نہیں تھی کہ اس پہ حملہ کرتے، کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو 4 مہینے 4 سال کے ہوتے ہیں، اشہر الحرم جسے کہتے ہیں، اس دوران کوئی بھی کافر یا مسلمان ایک دوسرے پہ حملہ آور نہیں ہوتا ہے. تو لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس پہ حملہ کریں، اور اگر وہ نہ کرتے ٹائم گزر جاتا تو قافلہ گزر جاتا. تو انہوں نے تقریباً مہینے کے آخری دنوں میں اس قافلے پر حملہ کیا، اور اس میں 1-2 بندے مارے گئے، کچھ قیدی بن گئے، اور مال مدینہ آ گیا. اس کے بعد کفار کا ایک وفد آیا مدینہ، اور انہوں نے شکایت کی کہ یار آپ لوگ جو ہے نا اشہر الحرم کا بھی احترام نہیں کرتے، اس دوران بھی قافلوں پر حملہ کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 نازل فرمائی. تو آپ اگر اس کو تفصیل سے پڑھیں اور لوگوں کو سنائیں تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ اصل میں واقعہ کیا تھا. اور اس کو 217 بولے نا آپ نے؟ 217. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک عبداللہ ابن جحش تھا جو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور ایک اور صحابی تھے، ان کے کمانڈ میں یہ لوگ بھیجے تھے. اور انہوں نے پہلا جو کفار قتل کیا تھا قافلے کے دوران، اس کا نام تھا عمر ابن الحضرمی. وہ پہلا کافر قتل ہوا تھا، اور کچھ قیدی بنائے گئے تھے. یہ نخلہ اینڈ عشیرہ یہ 2 مقامات ہیں، یعنی کہ ایک ویلی ہے جو نخلہ تو اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں کھجور کے باغات ہوتے ہیں. تو اس کو آپ تفصیل سے پڑھیں تو ہمارے مسلمان بھائی بھی اور جو آپ جیسے بٹکے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ پاتے ہیں کہ پا جائیں گے کہ اصل میں قصہ کیا تھا، کیونکہ یہ بدر سے بہت پہلے کا واقعہ ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ اے محمد لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان میں کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی خون نیزی سے بھی بڑھ کر ہے. اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال
دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی یہ اس میں یہ شروع میں جو عزت والے مہینے کا ذکر کر رہے ہیں، یہی وہ مہینہ کہ کفار اس واقعے کی شکایت لے کر مدینہ آئے۔ اس ہاں وقت یہ لوگ ایک دوسرے کے اتنے خون کے پیاسے نہیں ہوئے تھے، تو اس پر ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ لوگوں کو گھروں سے نکالنا اس سے بھی بڑا، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ لوگ نے ہمیں گھروں سے نکالا ہے، تو ہم آپ پر اشہر الحرم یعنی کہ جو حرام مہینے ہیں، جن مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، اس پر بھی ہاں ہم جنگ کر سکتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ میسج اجازت ہمیں دے رہا ہے۔ اجازت دے رہا ہے، جی 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 کہ بھائی یعنی اس سے جو جنگ قتل سے بڑا کام آپ لوگ نے کیا ہے کہ ہمیں مکہ سے گھر بے سے دخل نکالا ہے۔ کیا ہے، تو ہم ہاں اشہر الحرم کے دوران بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم آپ پر حملہ آور ہوں۔ بات یعنی یہ ہو رہی بولنے کا مقصد یہ ہے منطقی انجام جی کہ محمد صاحب کو جہاں ضرورت پڑتی تھی اس حساب سے آیت اتر گئی ہے بھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے نا۔ ہاں تو وہی ہے، مسئلہ تو وہی ہے نا۔ تو دیکھو اب اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پہ تو ہم یعنی کہ کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ نہیں اللہ لیکن وہی چاہتا ہے نا جو محمد صاحب چاہتے تھے، یہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ نہیں اٹھا سکتے لیکن لوگوں کو یہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنائی ہے، تو اس کے لیے آیت اتارنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا پازیٹیوٹی ہے یار۔ اور دوسری بات میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جنگ بدر کا جو ہر وقت ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ تو یہ بالکل ابتدا کی بات نہیں ہے، اس سے 2-4 جنگیں اس سے پہلے ہوئی ہیں۔ ہو بدر چکی ہے، تو ایک مقام ہے، ایک روٹ ہے جہاں پہ بدر ایک آدمی تھا، اس نے ایک کنواں کھودا تھا، اس کنویں کے پاس لوگ آ کے اپنا تھوڑا ریسٹ کرتے تھے، جیسے آج کل موٹر وے پہ ایک سروس ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں یا کچھ برگر ورگر خرید لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بدر کا جو مقام تھا یہ ویسا ہی تھا، اور وہاں پہ مسلمانوں نے قریش کی قافلے کے لیے گات لگایا تھا، اور پھر ظاہر جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے، سورہ انفال میں اس کا پورا ذکر ہے۔ بالکل۔ لیکن منطقی انجام بھائی، قافلوں پہ حملہ تو جیسے کہ ایڈم نے بتایا ہے تو شروعات تو مسلمانوں نے ہی کی ہے۔ ہاں ظاہر ہے، اس میں تو یہی ایسے ہی دکھائی دے رہا ہے کہ شروعات میں نخلا اور نوشیرہ جو ہے یہ دو ابتدائی کے ہیں نا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ بالکل یہ مدینہ روٹ میں پڑتا ہے۔ جب بندہ مکہ سے کوئی جائے گا اوپر تو مدینے کے آس پاس سے ہی گزرے گا، تو ظاہر قریش کے جو مکہ سے شام کی طرف سے قافلے جاتے تو مدینہ کے تقریباً 100 کلومیٹر ساؤتھ میں یا 100 کلومیٹر نارتھ میں ان کو گزرنا ہوتا تھا۔ تو اس جی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کچھ اپنے ساتھی ان پہ نظر رکھنے کے لیے بھیجتے تھے، اور ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ شاید آپ ان پہ حملہ آور ہو جائیں، لیکن نظر رکھیں جب چانس لگے یا کیا ہو رہا ہے۔ تو ان تو بیچاروں نے وہی نظر رکھے، جیسا موقع ملے گا ویسا پھر منطقی قرآن بھائی کو دکھائے ایک گا۔ سوال پوچھ سکتا ہوں کیا میں؟ منطقی بھائی کو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں، یہ جو قافلے کون سے تھے سر؟ یہ ان کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈال سکتے ہیں کیا آپ؟ قافلے جو کاروبار کے جو اونٹ پہ سامان لادا جی ہوتا تھا، جیسے جی اچھا، تو اونٹوں پہ یہ سامان قافلے لادا کون ہوتا سے، تھا کچھ۔ کدھر سے آتے تھے یہ قافلے؟ یہ کون سے کیسے جی؟ دیش سے آتے تھے؟ نہیں کون سے ملک سے آتے تھے یہ قافلے؟ یہ اس وقت جو ہے نا، آج بصرہ جو عراق میں ایک شہر ہے بصرہ، یہ تو بعد میں بسایا گیا ہے، بصرہ اس کو کہتے ہیں۔ دمشق کے نیچے ایک شہر، چھوٹا سا شہر ہوتا تھا، اس کے آپ کو چھوٹے آثار اب بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اس جو میں ابھی نام لینے والا ہوں اچھا، آپ یہ جاتے کہاں سے تھے قافلے؟ جو ہے مکہ سے ہوتے ہوئے جاتے تھے کیا اس طرف؟ مطلب مکہ سے ہوتے ہوئے پھر مکہ سے کدھر جاتے ہوتے تھے؟ مکہ سے شام بزرہ میں جاتے تھے، بزرہ میں، اور اچھا وہاں پہ بصرہ میں جاتے تھے۔ ذرا میپ تو ڈالو نا ساحل بھائی، دیکھتے ہیں کہاں سے جاتے تھے، کیونکہ جو بزرہ پرانے یہ زمانے کا جو دمشق ٹریڈ کے روٹ نیچے، ہے۔ دمشق ساؤتھ آف دمشق، اچھا 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 دمشق کے اچھا، نیچے ایک جگہ ہے تو بزرہ، ایک اس کو کہتے ہیں بزرہ۔ اچھا، تو منطقی صاحب ایک سوال ہے کہ بھئی جب کسی جگہ پہ قافلے جاتے ہیں
वहां पे कुछ खरीदारी तो करते ही होंगे वो, बिल्कुल। छोटी मोटी चीजें तो बिल्कुल खरीदारी। तो आपको वहां पे कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स, मैं आर्टिफैक्ट्स बोल रहा हूँ, या सिक्के तो होंगे वहां पे, या गड़े होंगे कुछ ऐसे चीजें, या कुछ ऐसे उनके, भाई ऐसा नहीं है कि कोई काफिला आ रहे हैं तो वहां का जो सरदार है वो उनको ऐसी धूप में तपने देगा, कुछ तो आराम का बनाया होगा ना उनके लिए, आप कुछ तो मक्का उनके की बात व्यवस्था कर करा रहे होगा हैं ना। या जो ऊपर की बात कर रहे हैं, नॉर्थ की? मैं नॉर्थ की नहीं, मैं मक्का की बात करूँ, क्योंकि मक्का से होते हुए जा रहे हैं बोल रहे हैं ना आप, बोल रहे हैं कि ये ट्रेडिंग रूट था, मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग रूट अगर आप बोल रहे हैं तो वहां पे कुछ तो ऐसा व्यवस्था करा होगा ना भाई, वो वहां का सरदार, कि लोग ठहर मेरा सकते ख्याल है हैं, लोग ट्रेडिंग आराम कर रूट तो सकते नहीं हैं। कह सकते, ये ट्रेडिंग हब था, एंड लास्ट उसका अच्छा, तो ट्रेडिंग हब था तो सर वहां से अभी तक आज तक कितनी खुदाई हुई है मक्का मदीना के अतराफ में, इतनी खुदाई हुई है, तो वहां से तो एक भी आर्टिफैक्ट नहीं निकला। जब जदीद जमाने के लोगों को वहां इजाजत मिलेगी और जो बड़े बड़े टावर बने हैं इनको गिराया हम्म। जाएगा और उनके नीचे देखा जाएगा, शायद मिल भाई जाएंगे। टावर भैया मंतकी कैसी बात करें भैया, जब आप खोदते हैं कोई जगह पे बनाने के, बड़े टावर बनाने के लिए खोदते हैं आप, और जब आप खोदते हैं तो आपको आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। मैं आपको एक एविडेंस देता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, वो पेशावर पूरा उस तरफ था, पंजाब वगैरह में, तो वहां से जो सामान है वो पूरा गंधारा, उसको गंधारा कहते हैं। नहीं नहीं, गांधारा आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो बड़ा एक अजीम ठट्टा वगैरह की एक बात करते हैं, जी जी, मैं जो है बड़ा अजीम एक सिविलाइजेशन गुजरा है वहां पर, तो वहां से जो आर्टिफैक्ट से रोम तक जाते थे, वो ग्रीस और रोम तक जाते थे, तो वो कई जगह पे जो ईरान के अतराफ में जो जगह थी, जैसा कि आज के जमाने आप जो बुबियन आइलैंड्स बोलते हैं आपको, फाइले के बुबियन और वो वगैरह जो आइलैंड्स है वहां पे कुवैत के अतराफ में, वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स निकले हैं। और अभी तक ये मक्का में कोई ऐसा आर्टिफैक्ट नहीं निकला। और ये मत बोलिए कि वहां पर ऐसे ऐसे वैसे लोग नहीं गुजरे हैं भाई, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है तो बहुत अंदर तक खोदना पड़ता है, जब खोदे तो कुछ ना शहर मिला ना कुछ मिला, तो आप कैसा बोल सकते हैं ट्रेड रूट है, क्योंकि जो जगह ट्रेड रूट होती है तो उधर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं सर, तो वहां से तो कोई आर्टिफैक्ट मैं मिला जो ही नहीं, ये तो देखिए बिल्कुल पूरी ऐसा है, तरीके से। आप मुझे थोड़ा कहने दें, ऐसा है कि जो जी मक्का में जी। या मदीना में जो बिल्डिंगें जो बुनियादें खोदी जा रही हैं नई बिल्डिंगों के लिए, उस पे जो मजदूर होता है उसका एक्सकेवेटर चलाने वाला या तो पंजाब का कोई पंजाबी होता है, पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूँ, या इंडियन पंजाब का, या कोई पश्तून होता है, जिनको उन चीजों से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें उसने हम्म एक्सकेवेटर चलाना है और सब चीजों को तोड़ फोड़ के खड्डा खोदना है ताकि हम्म। उसमें कंक्रीट और सरिया डाला जा सके। सिक्के तो कैसे निकल सकते सर, सिक्के तो नहीं जा सकते ना। अच्छा, मैं एक आपको बात भाई बोलता हूँ, सिक्का जहाँ नहीं था ना, जहाँ मतलब, सिक्के सारे हमने जो खर्च हो गए थे, सिक्के क्या बात कर रहे अच्छा हैं अच्छा आप? अच्छा अच्छा। अच्छा, सिक्के एक बात मैं बोलता हूँ आपको, देखिए कोई भी चीज जब मिलती ना, कोई भी एक यूनिक चीज मिलती है, तो मजदूर भी इतने बेवकूफ नहीं होते हैं, वो ऐसी लेके फोड़ फाड़ नहीं देते, वो उधर के आदमी को देते हैं, और पूरे जो है बड़े बड़े अंग्रेज लोग लगे रहते हैं। यार ये बहस छोड़ते हैं, आपको पता है ना डेड सी स्क्रोल कैसे मिले थे? डेड सी सॉरी, स्क्रोल जो आज, डेड सी स्क्रोल कैसे इसलिए ऐसे मिले थे कि वो जगह पर जो है एक गरीब और एक बिल्कुल मतलब अनपढ़ कोई शेपर्ड था, बकरी चराने वाला था, उसने दिखाया उस स्कॉलर्स को कि डेड सी स्क्रोल के बारे में, हजारों साल पुराने डेड सी स्क्रोल्स है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए कोई ऐसी यूनिक चीज मिली है। कोराम भाई, यहाँ पे बात मक्का की हिस्टोरिकल हिस्ट्री पर नहीं हो रही कि वेदर देयर वाज अ सिटी और ओके ओके सर। नॉट। यहाँ पे बात ये, हम जो जो मानी हुई तारीख है या माने हुए हदीस है, हम उस पर अच्छा अच्छा गुफ्तगू अच्छा, कर रहे हैं। हम बिल्कुल ये कोई नहीं कह बात रहे नहीं, हैं कि मेरे क्या को, मैं सच है क्या ऐसी झूठ बात है। नहीं है, नहीं बस मेरा एक ऑथेंटिसिटी मुझे एस्टेब्लिश करना था, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वो एरिया से था, भाई तो जो चलो ठीक जो है भाई जो आपकी। जो हम अपने अकीदे के मुताबिक मानते हैं, हम उसी पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हम कोई जी जी। आर्कियोलॉजी जो ना नहीं ढूंढ रहे हैं और ना ही उस पे हमारी कोई दिलचस्पी है, और ना ही हम यानी कि जाहिर है कोई भी उससे कन्विंस नहीं होगा जो 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 आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं, या इवन सच वाला जो बातें कर रहे हैं सच वाला साहब, उनकी बातों से भी हमारे जैसे आम आदमी मुतासिर नहीं हो सकता है। मुझे सच वाला जी इसलिए मुतासिर नहीं कर सकते कि मैं बहुत छोटे लेवल का दिमाग रखता हूँ, लिहाजा हमने छोटी बातें करनी है, बड़ी बातें नहीं नहीं नहीं, करनी। कोई बात नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आप भी काफी समझदार है, वो सचवाला जी हर एक का ख्याल रखते हैं, तो बहुत सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं एक्चुअली, चाहे मैं ये वो कहने की अक्लमंद। कोशिश कर रहा हूँ कि हमें आम लोगों पर हमने हमने आम लोगों से गुफ्तगू करनी है। अपर जी क्लास या जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं
وہ شاید اتنے ہیں بھی نہیں اور وہ irrelevant ہیں. جی 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 بالکل بالکل کوئی بات نہیں, ایسی بات نہیں ہے, مگر کیا ہے کہ ہماری جو وہ ذرا سچائی کی طرف آنا چاہیے ہم کو, اور اس میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے, اس میں کوئی عالم یا کوئی جاہل ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. ایسا سب لوگ اپنی جگہ پہ سب عالم ہیں, آپ بھی اپنی جگہ پہ, ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز نہیں جانتے, آپ بھی جانتے ہیں چیزوں کو, تو ایسا تو نہیں مانتا ہے. اچھا ان کو جانتے ہیں کیا قرآن بھائی آپ منطقی انجام جی کو جانتے ہیں کیا؟ جی نہیں میں جانتا تو نہیں ہے, پر ایسا نہیں کہ بول رہے ہیں بیٹھ کے, تو ہی از کوائٹ آرٹیکولیٹ, ایسا نہیں ہے کہ منطقی عالم صاحب چپ اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل مطلب ایسا مطلب کمتر بتا رہے ہیں, بٹ اچھے آرٹیکولیٹ ہے وہ, ایسی بات نہیں یار. اتنے اچھے سے ہسٹری بتا رہے ہیں, مطلب دیکھو ہسٹری کی نالج جو ہے نا ایک عام انسان کے لیول کی بات ہی نہیں ہے قرآن بھائی, کیونکہ میں بھی بہت کچا ہوں. تو یہ جس طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو واقعہ جو ہے, تو میرے کو لگتا ہے کہ اچھی خاصی نالج ہے ان کو. جی جی بالکل بالکل بالکل, سو اس لیے میں نے آپ کو یہ سوال پوچھے. نہیں بڑی مہربانی. ہم تو یعنی کہ جس لیول پر لوگ ہم سمجھتے ہیں یا جو اعتراض اٹھائے جاتے ہیں اسی تک ہی رہے تو بہتر رہے گا. اس کی وجہ یہ کہ جیسے میں نے بڑے صاحب کا نام لیا, تو وہ جس لیول پہ وہ بات کرتے ہیں تو وہ بہت ہی کم لوگوں کی سمجھ میں, ظاہر سب کی سمجھ میں آئے گی, لیکن وہ کچھ زیادہ ہی اوپر ہے. تو اور ہمیں زیادہ جو ہے نا ان لوگوں سے گفتگو کرنی چاہیے جو ہمارے جیسے یعنی کہ عام لوگ ہیں, جن کے جذبات ہیں, جو خوش ہوتے ہیں, غصہ ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, ان سے گفتگو کرنے کی شاید ضرورت ہے. اور مجھے اصل میں کیسا ہے نا منطقی انجام جی, ہم جتنے لوگ ہیں نا وہ سب اینگل سے کام کر رہے ہیں. یعنی اگر سمجھو کہ کوئی ایکسپرٹ ہے اور عربک پہ پکڑ ہے, اور وہ تو سچ والا جی ہے, اور وہ کیسے وہ ایک الگ لیول پہ کام کر رہے کہ پورا بیس ہی ہلا دو. جیسا ابھی قرآن بھائی کے اس بات کو پوچھنے کی وجہ یہ تھی, وہ آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ کچھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے, اگر میں صحیح بول رہا ہوں. جی جی بالکل بالکل, الگ لیول سے وہ سمجھانے کی. ڈین گبسن اور ایک اور بندے نے بھی بڑی کتاب لکھی جس کا نام ہے انڈر دا شیڈو آف دا سورڈ, اس طرح کے کوئی ٹام ہالینڈ کے نام سے, ٹام ہالینڈ کی بات بول رہے ہیں آپ. جی جی حکومت کے اوپر اس نے بھی ابھی ہسٹری کری ہے, وہ ڈین گبسن بھی ہیں, لیکن وہ کچھ اگلے مراحل ہیں. وہ مراحل سے ابھی لوگ بہت دور ہیں. جب تک سعودی عرب جیسا ملک پورا کھلے گا نہیں اور وہاں پر عام طریقے سے لوگ جا کر یعنی کہ تحقیق نہیں کر پائیں گے, تب تک فضول ہیں. جیسے ابن مریم صاحب بھی کچھ چیزوں کو لاتے ہیں, لیکن وہ کہیں سے ادھر ادھر سے پکڑ کے لاتے ہیں چیزوں کو. نہیں کافی اوتھینٹک طریقے سے سورسز بتاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ میپ وغیرہ جو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے, وہ جو نہیں میں سمجھ رہا ہوں, لیکن کافی اچھا ریسرچ ہے ان کا. ابن مریم صاحب بہت اس پر سب سے اچھا کام جو ہے نا, سب سے یعنی کہ سمجھانے کا سب سے اچھا کام جو ہے وہ ڈاکٹر یاسر قاضی نے کیا ہے, جو کہ ایک امریکن بورن ہے, اب آشنا ہوں گے اس کے نام سے. انہوں نے جو تاریخ بتائی ہے یا سیرت النبی پر 104 تک کے انہوں نے ان کی ویڈیو ہیں, اور ایک ویڈیو تقریباً 75 منٹ کا ایچ ہے. تو پھر قاضی وہی جن کے اوپر وہ جو ہے شاید کنٹروورسی ہوئی تھی شاید قرآن کو لے ابھی پچھلے دنوں انہوں نے بھی کافی اچھا کام, ویسا نہیں ہے مطلب مومن ہے, پر میں کافی ریسپیکٹ دیتا ہوں یاسر قاضی. میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں ان کی, کیونکہ وہ جو کام کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں سارے ایکس مسلم مل کے بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو اکیلے یاسر قاضی نے کیا. قرآن بھائی ایک جوک بولوں میں, پھر میں منطقی انجام جی کو دے رہا ہوں بولنے کے لیے. ایک جوک بولوں. جوک یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسر قاضی جو ہے وہ خود ہی پہلے تو آپ کو زخم دیتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ خود ہی مرہم بھی لگاتے ہیں. اس نے تو اپنے بہت سارے پروگرام میں کہا ہے کہ بھائی میں جو کچھ کہتا ہوں, میں لوگوں کو
لوگوں کو ایمان کو بڑھانے کے لیے میں کچھ نہیں کر رہا، میں تو حقائق بتانے کے لیے پروگرام کرتا ہوں. اس میں کافی جگہ یہ بات بتائی ہے. اور یہ عباس صاحب اور یہ دوسرے کیا نام ہے جو یو کے ہیں، ان کا نام عدنان رشید وغیرہ، یہ سارے ان سے کچھ سیکھ ساکھ کے یہاں پر آ کے پھر ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر. لیکن لا حاصل قسم کی ان کی جو کوششیں ہیں بے فائدے کی.